नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह अल कारिया 101 यानी 101 सूरह पढ़ने वाले हैं, जिसकी जोड़ा सूरह कौन सी है? सूरह तकासुर है। इस सूरह कारिया में ये हकीकत समझाई गई है कि जिस क़यामत से डराया जा रहा है उसका वक्त अगरचा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन उसका आना इतना ही यकीनी है जिस तरह के कि कोई अचानक आकर दरवाजे पर दस्तक देता है, इस तरह वो अचानक आ धमकेगी। लिहाजा दानिशमंदी का तकाजा यह है कि इंसान को इसका खटका हर वक्त लगा रहे। उस दिन किसी के पास ना कोई कुव्वत होगी न जमीयत होगी। लोग कब्रों से इस तरह परागंदा निकलेंगे जिस तरह बरसात में पतंगे निकलते हैं। हर एक पर नफसी नफसी की हालत तारी होगी। कोई भी किसी दूसरे की मदद ना करने की पोजीशन में होगा। उस दिन किले मोर्चे हसार तो दरकिनार पहाड़ों का हाल ये होगा कि वो धुनी हुई ऊन की मानद उड़ते रहेंगे। उस दिन सिर्फ नेक अमल ही काम आने वाला बनेगा। अल्लाह ताला अपनी मीज़ान अदल कायम करेगा। जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वह जन्नत की ऐश व इशत में होगा, और जिसकी बदियों का पलड़ा भारी हो जाएगा वो दोज़ख की खड्ड में भड़कती हुई आग में फेंक दिया जाएगा। तो चलते हैं सूरह अल कारिया की तरफ। अब अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अब्दी यानी हमेशा रहने वाली है। अल कारिया खड़खड़ाने वाली, मल कारिया वो खड़खड़ाने वाली, वो अदरा का मल कारिया और तुम क्या जानो या तुम क्या समझे कि वो क्या है खड़खड़ाने वाली या खटखटाने वाली। यौम यकूनुन्नासु, उस दिन हो जाएंगे इंसान काल फराशिल मबसूस, बिखरे हुए पतंगों की तरह। व तकूनुल जिबालू, और हो जाएंगे पहाड़ काल एहनिल मनफूश, धुनी हुई रंगीन ऊन की तरह। फ़अम्मा मन साकुलत मवाज़ीनुहु, बस जिसके सकल यानी भारी होंगे मवाज़ीनुहु नेकियों के पलड़े, फ़हुवा फ़ी ईशति राज़िया, बस वो होगा ऐश और इशरत में। व अम्मा मन खफ़त, और रहे वो जिसके खफीफ यानी हल्के होंगे मवाज़ीनुहु नेकियों के पलड़े, फ़उम्मुहु हाविया, उसकी माँ उसका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदरा का माहिया, और तुम क्या समझे तुम क्या जाने कि क्या है ये माहिया। नारुन हामिया, ये एक भड़कती हुई आग होगी। अब पहली आयत है खड़खड़ाने वाली यानी अल कारिया। ये क्या है खटखटाने वाली? यानी ये क़यामत के मुख्तलिफ नामों में से एक नाम है। इसके मैनी ठोंकने वाली, खटखटाने वाली, कारा अलबाब के मैनी में आता है, यानी उसने दरवाजे को ठोंका या खटखटाया। इस नाम से क़यामत की इस ख़ास पहलू की तरफ इशारा मकसूद है कि जिस तरह कोई रात में आने वाला दरवाजे को ठोंकता और खटखटाता है और घर के तमाम सोने वालों को दफ्तन हड़बड़ा देता है, वही हाल क़यामत का भी होगा। इसका वक्त किसी को नहीं मालूम कि कब आ धमकेगी। इसका ज़हूर अचानक होगा और वो बिल्कुल दफ्तन सारे आलम में एक हलचल बर्पा कर देगी। इसी के नाम से इसके अंदर एक बहुत बड़ी वार्निंग खबरदारी है। जब ये इस कायनात की सबसे बड़ी हलचल है और इसका वक्त भी किसी को नहीं मालूम, तो सलामती में है कि इसका खटका हर वक्त लगा रहे। इसी में ही सबके लिए सलामती है। यानी खटखटाने वाली को एक अलार्म की नोयत भी दी गई है ताकि तमाम अरकान के कान इसको इसकी इब्तदा अल कारिया ही से यानी सुनने के लिए कान खड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं। गोया क़यामत जिस नोयत की हड़बड़ाहट इस दुनिया में पैदा कर देगी, इसी नोयत की हड़बड़ाहट यहाँ इसके नाम भी पैदा कर रहा है। इसी तरह अल हक्का में अल्लाह ने फरमाया यानी होकर रहने वाली, तुम क्या जानो कि क्या है वो होकर रहने वाली। फिर अल्लाह फरमाते हैं मल कारिया, यानी वो खड़खड़ाने वाली या क्या है खटखटाने वाली। इस सवाल ने मज़ीद अलार्म की संगीनी में इजाफा कर दिया है। जो लोग इसे मामूली बात समझकर इससे बेपरवाह हैं वो चौकन्ने हों और कान खोल कर इसका हाल सुन लें कि इसके लिए जिस तैयारी की ज़रूरत है इसकी फ़िक्र करें। और अल्लाह फरमाते हैं वमा अदरा का मल कारिया, और तुम क्या समझे कि क्या जाने कि खटखटाने वाली क्या है। यानी ये असलूब इसलिए बयान किया गया है कि इस सवाल के साथ साथ मुखातिब की गफलत, बलादत और आकबत नाबीनी पर अफसोस और हसरत का इजहार भी है कि तुम क्या समझे कि तुम क्या जाने कि वो अचानक टूट पड़ने वाली आफत क्या होगी, क्या है और इन लोगों पर क्या गुजरेगी जो बार बार की तंबीही
اور تذکیر کے باوجود اس کا مذاق اڑائے جا رہے ہیں۔ آگے ایت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہو جائیں گے۔ اس دن کی صورتحال سے سابقہ پیش آئے گا، یہ اس کا بیان ہے کہ اس دن لوگ پراگندہ پتنگوں کے مانند ہوں گے، نہ کسی کے ساتھ اس دن اس کا خاندان اور قبیلہ ہوگا، نہ کسی کی کوئی جماعت اور جمعیت ہوگی، نہ وہ شرکا اور شفا ہوں گے جن کے اعتماد پر لوگ ناچنت یہاں زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ لوگ قبروں سے متفرق نکلیں گے، الگ الگ نکلیں گے، اور ہر ایک کو سابقہ صرف اپنے اعمال سے ہی پیش آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زلزال میں یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ قبروں سے متفرق ہو کر نکلیں گے تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اب اللہ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، بس جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں رہے گی، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ ہی یہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں گے، ایک دوسرے سے کوئی یعنی پوچھ سکیں گے، مدد کے طالب ہو سکیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، بس جس کے ثقیل یعنی بھاری ہو جائیں گے نیکیوں کے پلڑے، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے یعنی کامیاب ہونے والے ہیں، اپنی فصل کاٹنے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، جس کے خفیف یعنی ہلکے ہو جائیں گے نیکیوں کے پلڑے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خسارے میں ڈالا ہوگا اپنے آپ کو، فی جہنم خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن ہر شخص پر نفسی نفسی کی جو حالت ہوگی، اس کی تصویر سورہ المارج میں اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتے ہیں وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، نہیں کام آئے گا کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کے، يُبَصَّرُونَهُمْ، وہ ایک دوسرے کو دکھائے بھی جائیں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے، يَوَدُّ الْمُجْرِمُ، مجرم دل سے چاہے گا جو پکڑا ہوا ہوگا، لَوْ يَفْتَدِي، کہ کاش بدلے میں دے ڈالے، مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ، آج کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے، و صاحبتہ، اپنی بیوی، و اخیہ، اور اپنے بھائی، و فصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنا سارا خاندان اور کنبہ جس نے اس کی پرورش کی تھی، و من فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا دے ڈالے، ثم ینجیہ، پھر اس سے نجات ہو جائے، یہ بچ جائے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں یہ بچ سکتا۔ آگے ایت نمبر 5 اسی سورہ القاریہ کے ایت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح، یعنی خاندانوں اور قبیلوں کی اسبتیوں کی طرح۔ اس دن قلعے، گڑھے، عمارتیں، سارے استحکامات بھی درہم برہم ہو کر رہ جائیں گے۔ اس دن پہاڑوں تک کا یہ حال ہوگا کہ وہ دھنی ہوئی اون کی مانند اڑتے پھریں گے، یعنی جس طرح دھنی ہوئی اون کا یعنی ریشہ الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح پہاڑوں کا ذرہ ذرہ بھی الگ ہو جائے گا۔ پہاڑوں کا ذکر خاص طور پر کس وجہ سے یہاں کیا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ قیامت کے منکرین کون تھے سامنے، یعنی قریش کے لوگ جو خاص مخاطب تھے اس وقت، تو وہ پہاڑوں کو غیر فانی خیال کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑاتے اور سوال کرتے تھے کہ جب قیامت آئے گی تو پہاڑوں کو بھی اکھاڑ پھینکے گی۔ ان کے سوال کا اللہ تعالیٰ نے اس میں جواب دیا ہے کہ اس دن پہاڑ بھی اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اہن اس اون کو کہتے ہیں جو دھن کر اور رنگ لگا کر کاتنے کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ اس طرح کی اون کا ریشہ الگ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ہاں جس کے نیکیوں کے پلڑے وزنی ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت یا دل پسند زندگی میں ہوگا۔ یعنی اس دن جو واحد کام آنے والی چیز کون سی ہے؟ آدمی کے اپنے نیک اعمال، ہر شخص کے اعمال تولے جائیں گے، جس کی میزان بھاری ہوگی وہ فلاح پائے گا، اور جس کی میزان ہلکی رہے گی وہ نامراد ہو جائے گا۔ اس دن جو میزان نصب ہوگی وہ خاص میزان ہوگی جو لوگوں کے اعمال ہی کے تولنے کے لیے نصب کی جائے گی۔ اب اللہ فرماتے ہیں سورہ الانبیاء میں وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن کے لیے خاص میزان عدل مقرر کریں گے۔ اس دن اور اس میزان کا خاص وصف سورہ الاعراف میں یوں بیان ہوا ہے کہ اس دن وزن صرف حق کے اندر ہوگا، باطل کے اندر سرے سے کوئی وزن ہوگا ہی نہیں۔
یعنی حق کے اندر وزن ہوگا، جو جھوٹ، من گھڑت، بدعات وغیرہ ہوں گے ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یہ میزان ہر اس شخص کے عمل کو تول کر بتا دے گی کہ کس کا عمل حق اور وزندار ہے اور کس کے عمل بالکل باطل اور پھونک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، یعنی اس دن وزن صرف حق کا ہوگا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوئے وہ تو فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا بوجہ اس کے کہ وہ ہماری آیات کی ناقدری کر کے اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 8-9 میں اللہ نے فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی وہ عیش اور عشرت میں ہوگا۔ یہاں جو من فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ یعنی من کے لحاظ سے ضمیر واحد ہے، لیکن اس سے مراد جیسا کہ سورہ اعراف کی آیات میں گواہی ہے کہ جمع بھی لے سکتے ہیں، فرمایا یہ لوگ پسندیدہ عیش میں ہوں گے، یعنی جو کچھ یہ چاہیں گے وہ وہاں حاصل کریں گے، انہیں وہاں ملے گا، ان کا رب ان کو وہ کچھ بھی دے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، یعنی جس کے ہلکے ہو جائیں گے نیکیوں کے پلڑے، یہ ان لوگوں کا حشر بیان ہوا ہے جس کے پاس صرف باطل ہی باطل ہوگا، حق ان کے پاس ہوگا ہی نہیں، یا ہوگا تو ان کے عقیدے اور ان کی نیت نے اس کو بالکل بے وزن کر دیا ہوگا بدعات اور خرافات نے۔ فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ کھڈ ہوگا۔ اس کھڈ کی وضاحت آگے فرما دی کہ نارن حامیہ، یعنی وہ دوزخ کا کھڈ ہوگا جس میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ کے معنی ماں یعنی ٹھکانہ، ملجا کے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ماہیہ، تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، نارن حامیہ، وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ کا کھڈ ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس سے اور قرآن پر بعمل بنائے۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق۔